30واں پارہ ہے، سورۃ الغاشیہ، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت الغاشیہ ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ کیا ہوا ہے، جس طرح اس سے پہلی سورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہوا، لیکن قریب کی سورت 7 والی سورت الاعلی ہے۔ تو یہ سورت الاعلی، اس میں اللہ نے 2 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا۔ ایک وہ بندے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سیذکر من یخشی، کہ قرآن نصیحت نامہ ہے اور آپ نصیحت کیجئے، اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس سے گریز کرنے والے وہ بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو ماقبل دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا، پھر انہی 2 قسم کے لوگوں کا قیامت کے دن حال اللہ بیان فرما رہے ہیں، مستقبل اللہ معال بیان فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں نصیحت حاصل کر چکا وہ قیامت کے دن بڑا خوشحال ہوگا، تر و تازہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خوشحال روشن چمکتے ہوئے چہروں والے تر و تازہ رہیں گے۔ یہاں اللہ نے ناعمہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور کچھ لوگ کل قیامت کے دن وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے بھیجے گئے نصیحت نامے سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، روگردانی کر دی، تو وہ لوگ کل قیامت کے دن ان کے چہروں پہ گرد و غبار، سیاہی چڑھتی ہوگی، تاریک چہروں والے، سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ ان کا قیامت کے دن حال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جب شام کا سفر کر رہے تھے، ایک گرجے، عیسائی گرجے کے پاس سے گزرے۔ وہاں ایک پادری تھا اور اس پادری کو آواز دی، بلایا۔ وہ بندہ جب نکلا تو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو بہت زیادہ روئے۔ کس نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا سورہ غاشیہ کی ایک آیت مجھے رلا رہی ہے، عاملۃ ناصبہ، کہ کچھ لوگ دنیا میں باوجود کہ اپنے آپ کو تکائے کپائے ہوں گے، بہت محنت کی ہوگی، مجاہدے کیے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی ساری محنت ضائع ہوگی، اپنے آپ کو تکایا بھی لیکن قیامت ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ لوگ بھی اسی میں سے ہوں گے کہ آج یہ عیسائیت پر عمل کر رہے، حالانکہ عیسائیت اللہ کے ہاں منسوخ، اسلام اب آیا ہوا ہے، اب جو دین اسلام کو اپنائے گا تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی شام کے وقت عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ تلاوت کر چکے، لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اے اللہ کے رسول، یہ سورہ بقرہ تلاوت کرتا ہے عشاء کی نماز میں، ہم پورا دن تکے آرے ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، زمینداری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا، عبید یہ سبح اسم ربک الاعلی، جو ہماری صورت ختم ہو گئی ہے، اور اس جیسی صورتیں آپ کیوں نہیں پڑھتے نماز کے اندر؟ آپ کے ساتھ کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، دکاندار بھی ہوتے ہیں، زمیندار بھی ہوتے ہیں، وہ پورے دن کے تکے آ رہے ہوتے ہیں، خامخواہ لوگوں کو تکلیف میں مت ڈالو۔ یہ جو قرآن ہے، نماز کے اندر جو مسنون قرات ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت قرات ہے عشاء کی نماز میں، وہ یہ جو سورہ بروج ہے، پچھلے ہماری 2 صورتیں گزر گئی، سورہ بروج یہاں سے لے کر سورۃ البینہ، یہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں تک یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عشاء کی نماز میں سے اس میں سے صورتیں پڑھتے رہتے تھے۔ اب ضروری کہ بندہ یہی صورتیں پڑھ لے کہ اس اندازے کے مطابق قرات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو اذا زلزلت الارض زلزالها، یہاں سے لے کر
والناس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کی صورت مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ اور یہ جو 26ویں پارے کے سورہ حجرات شروع ہوتی ہے جہاں سے، تو سورہ حجرات سے لے کر یہ سورہ بروج والسماء ذات البروج یہاں تک یہ جو صورتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے رہتے تھے۔ یہ ہے مسنون قرات کے حوالے سے۔ بہرحال تو ماقبل صورت کے اندر اللہ نے دنیا کے اندر دو قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا، اور قیامت کے دن دو قسم کے لوگوں کا حال اللہ نے اس سورہ غاشیہ کے اندر اسے فرماتے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کو خبر پہنچی ہے ڈانپنے والے کی، وہ ڈانپنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک عورت گھر میں تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز باہر آ رہی تھی اور وہ یہ پڑھ رہی تھی حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد جاءنی، ہاں مجھے وہ خبر پہنچی ہے، وہ قیامت کا دن ہے جو سب کچھ ڈانپ لے۔ قیامت کا دن سب کو ڈانپنے والا، قیامت ڈانپنے والی چیز ہے، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند گر جائیں گے اور یہ تارے ٹوٹ پڑیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگ اس دن ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ یہاں وجوہ کا لفظ عربی زبان میں یہ جمع ہے، اس کا سنگولر ہے وجہن، یہ چہرے کو کہتے ہیں فیس۔ تو بعض اوقات یہ عربی زبان کے اندر بدن میں ایک حصے کا ذکر ہوتا ہے، مراد پورا بدن ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ چہرے ذلیل، مراد یہ کہ وہ لوگ ہی ذلیل ہوں گے۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ فرمایا عاملۃ ناصبہ، جو تکے ہارے محنت کرنے والے بھی ہوں گے، عاملۃ محنت کرنے والے، اور ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے صبح شام اپنے آپ کو تکایا کپایا، محنت کی ہے لیکن محنت کا رخ غلط ہے۔ دین سمجھ کے کام کرتے رہتے لیکن وہ دین ہی نہیں ہے، یا تو دینی اسلام کے علاوہ اور ادیان کے مطابق زندگی گزار چکے، اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار بھی سمجھتے تھے، صبح شام وہ کہتے بھی تھے کہ ہم عبادت کرتے رہتے لیکن ان کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس بندے کو ڈبل اجر ملے۔ کچھ لوگ ایسے جن کو ڈبل اجر دنیا کے اندر ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو دینی اسلام سے آنے سے پہلے، جیسے عیسائیت ایک مذہب، وہ عیسائیت پہ تھا اور پھر دین اسلام کا زمانہ پایا اور اس نے اسلام قبول کر دیا، اس کو دوہرا اجر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ایک وہ غلام ہے جو اپنے آقا کو بھی خوش رکھے اور اللہ کو بھی خوش رکھتا ہو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ بعض اوقات ایک غلام تھا مالک کا، غلام اعمال میں اللہ کے ہاں زیادہ قریب تھا، قیامت کے دن وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کے مالک سے بڑھ کر اعلیٰ درجوں میں ہوگا، اس کا مالک دیکھے گا تو حسرت کرے گا۔ کبھی ایک شاگرد ہوتا ہے، وہ استاد سے علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ جو استاد سے علم حاصل کرتا ہے، شاگرد اپنے عمل میں استاد سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسے فرماتے آپ دعوت چلایا کرے، آپ نماز کی بات کر لیا کرے۔ ممکن ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی بندہ نمازی بن جائے اور وہ آپ سے اچھی نماز پڑھنے والے بن جائے، تو وہ جتنے درجات حاصل کریں گا اور نیکیاں کمائیں گا، آپ کا بھرپور حصہ ہوگا اس کے اندر۔ بہرحال جو فرمایا کچھ لوگ دنیا کے اندر محنت کرنے والے، ان کی محنت کا رخ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور کیسے ٹھیک نہیں ہوگا؟ یا تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنا کے عبادت میں اپنی زندگی گزار کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ بیان کیا کہ پادری کو بلایا، روئے، بہت زیادہ روئے، اور اسی آیت کو کہ میں سوچ رہا ہوں یہ پورے دن رات اپنے آپ کو تکا رہا ہے، قیامت کے دن اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ قرآن کو قبول ہی نہیں کرتا ہے اور وہ آخرت کا اقرار نہیں کرتا، صبح شام صرف اس دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگا ہوا ہے، میرے کپڑے اچھے، میری سواری اچھی، میرا گھر اچھا، میری جائیداد سب سے زیادہ بڑھ جائے، اسی میں لگا ہوا ہے، اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر اپنا پسینہ بہا چکا، صبح شام ٹینشن میں زندگی گزار چکا،
کل قیامت کے دن جب دیکھے گا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا تصلا نارا حامیہ، وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے انجام کار، اور جب وہاں پر جائیں گے پیاس لگے گی تو یہ پانی کا مطالبہ کریں گے، 40 سال بعد ان کو جواب دیا جائے گا پانی دینے کا، اور پانی جو پلایا جائے گا وہ کیسا پانی ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تسقى من عین آنیہ، ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ چشمہ ایسا ہوگا کہ اس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا، جوش مارتا ہوا ہوگا، جوشیلا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اس پانی کا اثر یہ ہوگا جب وہ پی لیں گے اندر کا سارا نظام مایا ہو کے باہر نکل جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، پھر ان کو بھوک لگے گی، اور بندہ جب بھوک مٹانا چاہتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، تو وہ کھانے کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ جہنم میں ان کو جو کھلائیں گے وہ ضریع، کانٹے دار درخت ہوں گے۔ وہ درخت جو سبزے سے خشکی کی طرف آ جاتا ہے کانٹے دار ہو، اس کو ضریع کہتے ہیں۔ تو یہ کانٹے دار درخت اس زمانے کے اندر عرب کے اندر یہ اونٹ کھاتے رہتے ہیں، اور اونٹ اس سے موٹا فربا بن جاتا تھا۔ تو جب ان کو کہا جاتا تمہیں جہنم کے اندر یہ کھلایا جائے گا تو کفار و مشرکین یہ مذاق کے تو اچھا پھر تو ہم وہاں بڑے موٹے فربے ہوں گے، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ درخت ایسا ہوگا وہ نہ تمہیں موٹا فربا بنائے گا نہ تمہارے بھوک کو مٹا دے گا، نہ تمہارے بھوک کو مٹائے گا۔ ان کا وہ نوالا لے کے گلے میں پھنس جائے گا، اور جب گلے میں کوئی نوالا پھنس جاتے بندہ کہتے بھئی فوراً پانی پلاؤ اس کو، اس کے لیے یہ پانی کا مطالبہ کریں گے، تو وہ جو پانی پلایا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جوش مارتا ہوا پانی آنیہ۔ اس لیے جہنمیوں کو پلانے کے لیے کبھی تو جوش مارتا ہوا پانی، کبھی ان کو پیپ پلایا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں ان کو پینے کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ کوئی خوشگوار پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، جوش مارتا ہوا پانی ملے گا، یہ پلایا جائے گا ان کو، اور اس سے بڑھ کر جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر حرام کی کمائی سے آج ہم جتنے کولڈ ڈرنکس پیتے رہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما رہے، اللہ ہماری حفاظت فرما رہے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو کیا حشر و کون برداشت کرے گا اس پیپ کو پیتے ہوئے، کون برداشت کرے گا اس جوش مارتے ہوا پانی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنمیوں کا حال احادیث کے اندر کھل کے بیان، اللہ نے قرآن میں کھل کے بیان، تاکہ انسان اس سے عبرت لے لے، اپنے مستقبل، لوگ کہتے ہیں فیوچر بنانا چاہتا ہوں، اور فیوچر بنانے کے لیے کہتا ہے میں اعلیٰ گھر بنانا چاہتا ہوں، پھر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر میں بچوں کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتا ہوں، اور بھئی فیوچر یہ نہیں ہے، فیوچر وہ ہے کہ جس سے واپس آنا نہیں ہے، پھر وہاں موت ہی نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ کوئی انسان کو راحت والی زندگی نصیب ہوگی، نہ انسان کو موت ہے کہ جان چھوٹ جائے، بس وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا کامیابی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ کیا فائدہ حرام کو جمع کر کے، لوگوں کے پلاٹ پہ قبضے کر کے، اور دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، اور بولے کچھ اور دے کچھ اور، یہ سارا جو درہم برہم نظام ہے ہماری معیشت کا، اس کا رشوت کا، جھوٹ کا، سود کا یہ جو نظام چلا ہے، اس کا انجام سوچنا چاہیے کہ انجام کیا ہے اس کا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، آگے دوسرے لوگ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پچھلی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس قرآن سے نصیحت لے کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، دل میں ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کی عظمت، ایک اللہ کی صفات کا کامل یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن کی حقانیت کا یقین، قیامت کے دن کا یقین، جنت اور جہنم کا یقین، اللہ کے منشا کے مطابق اعمال، اللہ کے منشا کے خلاف اعمال سے پرہیز، آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک،
کانوں کا سننا ٹھیک، زبان کا بولنا ٹھیک، پاؤں کا چلنا ٹھیک، ہاتھوں کا پکڑنا ٹھیک، کمائی ٹھیک، خرچ ٹھیک طریقے سے حلال کمایا اور مناسب جگہوں پہ ضرورت کے مطابق خرچ کرنے والا، اسراف اور تبذیر سے اپنے آپ کو بچانے والا، یہ جو معاشرے کے اندر انسان زندگی گزار چکا، اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ لوگ وہاں پر تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، رب کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، خوشحال چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، دنیا میں صبح سویرے اٹھنے والے، تہجد کا اہتمام، اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والے، فجر کی نماز کا اہتمام، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرنے والے، سخت گرمی کے موسم میں رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والے، مال میں زکوٰۃ ادا کرنے والے، حج ادا کرنے والے، غریب فقیر مسکین کے حقوق کو ادا کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق کو بجا لانے والے، یہ وہ معاشرے کا نیک اور صالح انسان، یہ جو دوڑ دھوپ میں لگا رہا، مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے، ہر ایک کا اپنا حق پورا کرتا رہا، یہ اپنے آپ کو تکاتا کپاتا رہا، یہ قیامت کے اپنی محنت پہ بڑا خوش ہوگا، بڑی اچھی محنت کی، آج مجھے اس کا صلہ مل رہا ہے، آج مجھے اس کا صلہ مل رہا ہے، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات کے اندر ہوگا، اللہ محلات بھی عطا فرمائیں گے، وہاں پر درخت اعلیٰ درجے کے، پھل اعلیٰ درجے، کھانا اعلیٰ درجے کا، برتن سونے اور چاندی کے اللہ عطا فرمائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، وہاں اللہ جل شانہ کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیکار بات تک بھی نہیں سنے گا، ایسے خوشحال زندگی ہوگی، سارے انسانوں کے دل ایک انسان کے دل کے معنی، کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہوگا، کوئی کوٹ نہیں ہوگا، کوئی کچرا نہیں ہوگا، اللہ پاک اعلیٰ درجے کے کھانے کھلائیں گے، اعلیٰ درجے کے مشروبات، ایک طرف مشروبات پلائے جا رہے ہیں، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک چڑی ہوگی جنتی کے ہاتھ میں، وہاں پر جنت کے اندر نہریں ہے، پانی کا نہر اور دودھ کی نہر اور پھر شراب کی نہر اور شہد کی نہر، اور یفجرونہا تفجیرا، جنتی جس طرف اس کو کھینچنا چاہے، جس طرف لے جانا چاہے اپنے ساتھ لے کر چلتا رہے گا۔ آج کا مسلمان جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرے، دنیا کی لذتیں یہ قربان کرنے والا بن سکتا ہے، لیکن ہم نے دنیا کے تذکروں کو عام کیا، ہم نے آخرت کے تذکرے چھوڑ دیے، اس سے اللہ جنت کو بھی بیان فرماتے، جہنم کا خوف پیدا ہو جائے اور جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس سے اللہ نے فرمایا وہ نعمتیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں اور دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا، اللہ نے وہ مبارک نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو ڈانپنے والے کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ کچھ لوگ اس دن ذلیل اور خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تکے ہارے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، اور کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کسی قسم کا کوئی کھانا مگر کانٹے دار درخت، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کو موٹا فربا بنائے گا، نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ لوگ اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچے باغات کے اندر ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کسی قسم کی کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔